نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم أم هم الخالقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم احبہ، کچھ عرض معروف کرنے سے قبل بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت قرآن میں ہم سے کچھ سوال کرتا ہے۔ ام هم الخالقون، کیا اپنے آپ کے تم خود خالق ہو تو بتاؤ میرے بندو، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو بتاؤ میرے بندو، اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو پھر جو دل میں آئے وہ کرو۔ لیکن اگر آج کی سائنس اور عقل، دانش در مشاہدہ اور تجربے یہ کہہ دیں کہ نہیں، بغیر بنانے والے کے لیے کائنات نہیں بنی، بغیر بنانے والے کے لیے انسان نہیں بنے، کیونکہ اتنا چھوٹا سا وہ قطرہ ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد پھر وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے پیدائش کے جو مرحلے کو بیان کیا ہے، کیا ہے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ایک ناپاک قطرہ تھا نا جو رحم مادر میں رکھا گیا، ثم کان علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوى، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور پھر ٹھیک ہموار کیا، فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، اس سے جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی۔ کہا اب غور کر، تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، تیرے زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اشعش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، اور تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، اور تیرے سینے کا زور، اور تیرے پنجوں کی طاقت، اور تیرے کڑیل بازو، اور تیری چوڑی چھاتی، اور تیری گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ۔ اے انسان، یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریکی میں جو 3 پردوں میں تھی، تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا، وہاں تیرے رب نے تیرے اندر نسوانیت اور فضولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، اور پھر انسان کا سب سے پہلے دل بنتا ہے، 4 مہینے کے بعد پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ میرا دل میری عمر سے 4 مہینے بڑا ہے، آپ کا دل آپ کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے، اور اس پوری کائنات کے انسان کا دل اس کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ انسان پورا مجسمہ بنتا ہے، اور جو اس کی آنکھ ہے، ایک آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر اللہ رب العزت نے ڈالے ہیں، اور دوسری آنکھ میں 13 کروڑ بلب اللہ نے ڈالے ہیں، 26 کروڑ آئی ریسیپٹر یعنی کہ بلب تمہاری آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد 1.4 ملی میٹر سوراخ سے اللہ رب العزت 13 لاکھ تاروں کو گزار رہا ہے، اور وہ آپس میں اسپارکنگ نہیں ہوتی، اس میں آپس میں اسپارکنگ نہیں پیدا ہوتی۔ اگر وہ آپس میں ٹچ ہو جائیں، اگر وہ آپس میں مل جائیں، تو میں آپ کو الٹا نظر آؤں، آپ مجھے الٹے نظر آئیں، یہ پوری کائنات آپ کو الٹی نظر آئے۔ لیکن اللہ نے کس قدر ہم کو بنایا ہے، اور سائنس اندھی ہو جاتی ہے یہاں پر آ کر۔ 13 لاکھ کیول 1.4 ملی میٹر سوراخ سے کون سی ایسی طاقت ہے جو گزار رہی ہے، اور وہ آپس میں ٹچ بھی نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد پھر میرا اللہ، پھر سائنس یہاں پر بھی آ کے اندھی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے
انسان چلتا چلتا انسان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے اور پھر اسے موت آ جاتی ہے. یہ چلتا چلتا انسان مرد ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے ریسلر اور سب کو موت نے اپنی آغوش میں لے لیا. سائنس یہاں پر بھی آ کے اندر ہو جاتی ہے کہ انسان چلتا پھرتا مر کیسے جاتا ہے. اور حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، موت کا مقدر ہے جیتنا اور زندگی کا مقدر ہے ہارنا. سائنس کی کتابوں میں 200 جواب لکھے ہوئے ہیں کہ موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، لیکن صحیح نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا. کیا فرمایا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہے جو تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے. بس تم مر گئے، چلتے پھرتے مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، سوتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، بس تم کو موت نے اپنی آغوش میں لے لیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اور اللہ ہم سے اور مختلف سوال کرتا ہے ہم الخالقون، کیا اپنے آپ کے تم خود خالق ہو؟ اگر نہیں ہو اور آج کی سائنس دانش در مشاہدے اور تجربے یہ کہتے ہیں کہ بغیر بنانے والے کے تم نہیں بنے، اور اس کے بعد اللہ کی یہ فضل ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس نے ہمیں بتایا ان ربکم اللہ، اس ساری کائنات کا رب ایک ہے اور اس کا نام ہے اللہ. کس نے بنایا زمین آسمان کو؟ الذی خلق السماوات والارض، اسی نے بنایا زمین کو، اسی نے بنایا آسمان کو. زمین کو حکم دیا وہ بچتی چلی گئی، والارض فرشناها، آسمان کو حکم دیا وہ اٹھتا چلا گیا، والسماء رفعها، چاند تاروں کو حکم دیا وہ گردش میں آ گئے، کل فی فلک یسبحون، اور سورج کو روشن کر دیا. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، روشنی بنا دی، نور بنا دیا. جیسے جیسے کہتا گیا ویسے ویسے ہوتا گیا. اس نے بنایا ثم استوى على العرش، عرش پر اپنا استوا کیا، قیام کیا. یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلایا. یطلبه حثیثا، آگے اور پیچھے دوڑایا. الشمس، سورج، والقمر، چاند، والنجوم، ستارے، مسخرات بامری، اسی کے تابع ہیں، اسی کے قبضے میں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہیں. تو اس سوال کا یوں جواب ملا کہ تمہارا بنانے والا اللہ، آسمان کو اٹھانے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، دن رات کا نظام چلانے والا اللہ، اس میں سورج چاند کو گردش دینے والا اللہ، والقمر قدرناہ منازل، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ، وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کو آگ دینے والا اللہ. ایک سیکنڈ میں سورج اتنی آگ پھینکتا ہے جتنی کہ 50 کروڑ آئٹم بم کے پھٹنے سے جتنی حرارت پیدا ہوتی ہے. سورج اتنی حرارت اربہ سالوں سے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سال پیدا کر رہا ہے. وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے سورج کو تمہارے لیے دہکا دیا، بھڑکا دیا، اور چاند تاروں کو حرکت میں اللہ تعالیٰ لے آیا. زمین کو پنکھوڑا بنا دیا، یہ دوڑتی بھی ہے، گھومتی بھی ہے، بھاگتی بھی ہے. 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ دوڑ رہی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گھوم رہی ہے. اور اس کے گھومنے اور دوڑنے کے درمیان یہ ایسے رقص کرتی ہے. 23 ڈگری کے زاویے پر شمال کی طرف جھکتی ہے، 23 ڈگری کے زاویے پر جنوب کی طرف جھکتی ہے. تو اس جھکنے سے ایک طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے، دوسری طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے، دوسری طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے، پہلی طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس حرکت سے موسم پیدا ہو رہے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. اگر یہ زمین سیدھی ہو جائے تو موسم ختم ہو جائے، ہواؤں کی گردش ختم ہو جائے، انسان اپنی ہی سانس میں زیر و زبر ہو جائے. تو یہ اللہ کی خبر ہے. زمین بچھائی اللہ نے، والارض فرشناها، آسمان کو بنایا اللہ نے، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، درختوں کو بنایا اللہ نے. فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر آسمان سے پانی برسایا اللہ نے. انا صببنا الماء صبا، بادلوں کو جمع کیا اللہ نے. الم تر ان اللہ یزجی السحابہ، اس میں بجلیوں کی گرج اور چمک رکھی تو میرے اللہ تعالیٰ نے. ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بارش برسائی تو اللہ تعالیٰ نے. یصیب بہ من یشاء، بادلوں کو ہٹایا تو میرے اللہ تعالیٰ نے. ویصرف عن من یشاء، زمین کو پھاڑا تو میرے اللہ تعالیٰ نے. ثم شققنا الارض شقا، زمین پھٹی تو اللہ کے ارادے سے اس میں سے دانہ گٹھلی درخت بن کے نکلا اللہ کے ارادے سے. ان اللہ خالق الحب والنوى، اور پھر فانبتنا
فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. پھل پھول غلے زیتون باغات اور کھجور اور گندم بنائی تمہارے لیے, چارہ بنایا تمہارے جانوروں کے لیے. پہاڑوں کو ٹھوکا تو میرے اللہ تعالیٰ نے والجبال اوتادا والجبال ارساہا, اور میٹھا پانی لایا تو میرا رب لے کر آیا. ھذا عذب فرات سائغ الشراب, اور کڑوا لایا تو میرا اللہ لے کر آیا. ھذا ملح مجاج, ایک کڑوا اور بدبودار پانی میرا اللہ لے کر آیا. اور پھر ان نے پردہ لگایا تو میرے اللہ تعالیٰ نے لگایا. بینہما برزخ لا یبغیان, اگر یہ پردہ ہٹا دے تو کائنات کا کوئی پانی تمہیں میٹھا نہیں دے سکتا. اور اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے, اور اس پوری کائنات کو بنا جو وجود بخشا. تو آپ کو غور کریں, اللہ نے جس طرح اس کو تخلیق کیا ہے اسی طرح اس کو مٹانے کے تعلق سے بھی اللہ فرماتا ہے اذا الشمس كورت, سورج کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا. واذا الكواكب انتثرت, اور ستاروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پر موت کا راز طاری ہو جائے گا. واذا الوحوش حشرت, اور تمہارے وحشی جانور کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا. حد تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان, ہر شے کو فنا ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, صرف واحد تیرے رب کی ذات ہے جس کو بقا ہے. تو ہمارے سوالوں کا یوں جواب ملتا ہے کہ اگر اللہ کہتا ہے اگر تم بغیر بنانے والے کے بنے ہو, اپنے آپ کو تم خود خالق ہو, تو جو دل میں آئے کرو. لیکن اگر آج کے سائنس اور عقل مند دانشور مشاہدے اور تجربے یہ کہہ دیں کہ بغیر بنانے والے کے تم نہیں بنے, تو پھر یہ اللہ کی دھرتی ہے, یہاں پر اللہ کے قانون کو ماننا پڑے گا. اس لیے کہ زمین میں جو جس کے گھر پہ رہتا ہے, مثال کے طور پر آپ کہیں کمانے کے لیے جائیں, آپ کے اوپر جو آپ کا سیٹ ہے جو آپ کو کام دے گا, اگر آپ اس کام کے اندر غلطی کریں گے تو آپ کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی, اور اس کے جو قانون ہوں گے وہ قانون تم پر نافذ کیے جائیں گے. تو اسی طرح یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے والارض فرشناہا, اور زمین کو بچھایا, یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے, اور یہاں قانون بھی میرے اللہ کا ہے. کسی کے گھر میں چھلکا پھینکیں, پھر چھلکا پھینکیں, پھر اٹھا کے کرکٹ پھینک دیں تو وہ بھی اپنی آستینیں چڑھا دے گا اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا. اسی طرح یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے. تم نے اس کے زمین پہ زنا کرنا شروع کر دیا, وہ دیکھتا رہا. تم نے اس کی زمین پہ رشوت لینا شروع کر دیا, وہ دیکھتا رہا. تم نے اس کی زمین پہ جو کام کرنا شروع کر دیے, وہ دیکھتا رہا. تم نے اس کی زمین پہ قتل کرنا شروع کر دیا, وہ دیکھتا رہا. اللہ کہتا ہے تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندا کرنے والے, تم ہوتے کون ہو میری زمین کو کالا کرنے والے. آخر کب تک برداشت کرے گا؟ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ, جلدی مت مچاؤ, میں خود آ رہا ہوں.